بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں RSTU اب ٹیلی ویژن کے پروگرام کا میزبان عامر عبداللہ محمدی، اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں ہر بدھ کی رات 10:10 پر تحقیقی، علمی اور بہت سے خوبصورت موضوعات پر مشتمل یہ خالصتاً دعوتی، تحقیقی اور علمی نوعیت کا پروگرام RSTU اس میں ملاقات کراتے ہیں آپ کی ہر ہفتے جناب الیاس ستار صاحب سے، جو کہ بانی ہیں RSTU نظریے کے، یعنی رودس سویٹس ترت یونیورسل۔ اور اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام میں کوئی اسکالر، کسی شعبے کے ماہر تشریف لائیں اور وہ ہمارے ناظرین کو رہنمائی کریں مختلف حوالوں سے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے اس فورم پر ملکی مایناز شخصیات موجود ہیں۔ میں اس سے قبل کہ ان کا تعارف پر جاؤں، یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا، تمام مسلمان مسالک نے اپنے تمام تر فروعی اور جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بہترین اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یقیناً حق بجانب ہوں گا، اور تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے مابین اتحاد ہوا، جب کبھی اتحاد قائم رہا، اور جب کبھی اتحاد قائم ہو سکے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہی ممکن ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل، اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند و بلند تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت کا، تعلق کا یہ رشتہ جو ہر مسلمان کے دل میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجزن رہتا ہے، یقیناً اس بات کا داعیہ اور طلب پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے جزوی اور فروعی اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اس صدی میں بہت سے بڑے بڑے کام ہوئے، جن میں سے ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے RSTU کے بانی جناب الیاس ستار صاحب کے ذریعے دیا، اور وہ کام مرزا طاہر احمد قادیانیوں کے چوتھے سربراہ، جنہیں وہ خلیفہ قرار دیتے ہیں، چوتھے سربراہ کی مباہلے میں شکست تھی۔ جناب الیاس ستار صاحب نے اپنا ایک انقلابی نوعیت کا مضمون کیا احمدی قادیانی جواب دے سکتے ہیں جب لکھا، اور اسے پبلش کیا، اس کی اشاعت ہوئی، اسے فروغ دیا گیا، تو دنیا قادیانیت کو سانپ سون گیا۔ ناظرین کرام، جناب الیاس ستار صاحب نے اس مضمون کو لکھے ہوئے عرصہ بیت گیا، لوگوں سے جواب مانگا لیکن جواب نہیں ملا، لیکن 1998 میں الفضل جو ان کا رسالہ ہے قادیانی جماعت کا اور لندن سے شائع ہوتا ہے، اس میں دوست محمد شاہد نامی ایک شخص نے، جسے مورخ احمدیت کہا جاتا ہے، مضمون لکھا اور ثابت کرنے کی کوشش کی، دعویٰ کیا کہ یہ الیاس ستار صاحب کے اس انعامی مضمون کا، جس کا انعام ہی 1 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، اور ہر قسم کی عدالت، سپریم کورٹ، خواہ قادیانی جج ہو، ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ بھی منظور کیا گیا ہے، تو ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس کا جواب ہے، اور اس کا عنوان تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا علمی معجزہ۔ الیاس ستار صاحب نے فوراً اس کا علمی محاکمہ کیا اور جواب دیا، اور جواب صرف اتنا تھا کہ اگر موجودہ قادیانیوں کے سربراہ، اس وقت جو سربراہ تھے عام جہانی مرزا طاہر احمد قادیانی، وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ اس مضمون کے فلاں پیراگراف میں الیاس ستار کے مضمون کا واقعتاً جواب موجود ہے، تو بلا حیل و حجت صرف اتنا کہنے پر یہ انہیں 10 لاکھ روپے بطور انعام پیش کریں گے۔ یقینی طور پر مرزا طاہر جانتے تھے کہ 10 لاکھ روپے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جواب ہے اور دنیا حیران ہو جائے گی اور ان کا موقف اور زیادہ خراب ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر کوشش ہوتی رہی۔ احمد بخش چنہ جو 80 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے الیاس ستار صاحب کے کوششوں سے، ان کے راستے پر، اور یہ 1997 کا واقعہ ہے۔ اسی دوران ایک احمدی نے جو قادیانی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام تھا نسیم احمد، انہوں نے ایک جواب دیا جو 80 سے زائد صفحات پر مشتمل تھا، این احمدی آنسر۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اتنا موٹا جواب لے کر ان کی خدمت میں پہنچے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کے جواب کی اسٹڈی ہم نے کیا اور یہ جواب تو نہیں ہے، اور انہوں نے سمجھایا کہ جناب میرا مضمون تو سمجھیے، تو واقعی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں آپ کا مضمون تو اب میری سمجھ میں آیا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی، تعجب کی اور انتہائی ہم تو سمجھتے ہیں شاید مسرت کی بات یہ ہے کہ 2002 میں قادیانیوں کے ہیڈ کوارٹر لندن سے ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام شیطان کے چرے رکھا گیا۔ اس کتاب میں جو کچھ چھپا اور جسے قادیانیوں نے اپنے ایمان کے طور پر
شائع کیا. وہ دراصل الیاس ستار صاحب کے وہ پوائنٹس تھے، وہ نکات تھے جو بطور چیلنج پیش کر رہے تھے. اس پر الیاس ستار صاحب نے انٹرنیٹ پر اس وقت بھی اور بعد میں بھی مضمون شائع کیا اباؤٹ ٹرن کے نام سے کہ قادیانیوں نے اباؤٹ ٹرن لے لیا ہے، اور یہ شاید دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہو، دنیا کا شاید یہ واحد مذہبی فرقہ ہو جس نے ان دلائل کو جو اس کے خلاف جاتے تھے قبول کر لیا، تسلیم کر لیا اور کہا یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ تبدیل نہیں کیا، اپنا دین جو جھوٹا دین ہے اسے تسلیم کیا ہوا ہے اور نہیں بدلا. یہ آج ہمارا امپورٹنٹ موضوع ہے. میں تعارف پر آتا ہوں جناب الیاس ستار صاحب جو کہ صدر ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے، اور RSTU کا محبت پیار کے ساتھ حق بات خلوص محبت اور چاشنی کے ساتھ بیان کرنے کا انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو کہ فیصل آباد سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں. آپ صحافت سے، تدریس سے، مدارس سے وابستہ ہیں. جناب شیخ محمد سلیم جباری صاحب، آپ مدیر ہیں جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد کے، اور آج جب سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ جامعہ پاکستان کا ایک منفرد جامعہ ہے اور یہ اعزاز اسی کے نصیبے میں ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، اور آپ کا بیسیکلی جو شعبہ ہے وہ مالیات کا شعبہ ہے. آپ نے MBA بھی اسی شعبے میں کیا ہے، آپ ماہر تعلیم ہیں، اور بہت شروع سے آپ کی ماشاءاللہ اس شعبے میں کارکردگی رہی ہے اور آپ نے بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں. جناب صاحبزادہ مدثر سعید صدیقی صاحب جو کہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور اس ادارے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم پوچھنا چاہیں گے. جناب الیاس ستار صاحب، اباؤٹ ٹرن جو قادیانیوں نے لیا اور انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم اب قبول کر رہے ہیں آپ کے نظریات، لیکن تسلیم نہیں کیے، انہوں نے ایسے پیش کیا جیسا کہ گویا ان کے پہلے سے ہی اپنے نظریات تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دراصل صرف قادیانیوں کا نہیں بلکہ انسان کا فطرت ہے کہ جھوٹ بہت بولتا ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سب کا نام لینا ذرا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں سب کا نام نہیں لیتا ہوں. جن کا نام لینے سے گزارا ہو جائے گا ان کا دے گا. تو سب جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جھوٹ بول کے اپنے مسلک کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ. ہر ایک کے قرآن شریف کلیئر کہتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہے، سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے، جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو جھوٹ بول کے اس دنیا میں جیت بھی لو اگر تو وہ جیت نہیں ہے، کیونکہ چند روز بعد آنکھ بند ہوگا اور پھر روشنی آخرت کا شکست ہے. ہاں، تو اب بات یہ ہے کہ قادیانی حضرات کے ساتھ میرا ایسے تعلق ہوا کہ میرا ایک بھتیجا ہے تو وہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. وہاں پر ہی ایک قادیانی بھی تھا، رحیم یونس. ہاں، تو وہ ادھر میں ملاقات ہوئی. تو بعد میں وہ گھر آنا شروع کیا بڑے بھائی کے. ایک دن میں وہاں پہنچا تو دیکھا یہ بیٹھ کے تھا، تو میرے سے وہ بات چیت شروع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو، فوت اور حیات کے ایشو پہ بات کیا. تو میں شروع سے انٹرسٹڈ تھا گپ شپ کرنے میں. تو وہ دیکھا یہ نیا مرغا پھنسا ہے تو بہت دلچسپی لیا اور پھر میرے گھر آنا شروع کیا. ہر جمعہ کا نماز پڑھ کے سیدھا میرے پاس آتا، پیٹ سے لاتا اور فوت ہو گیا. اس وقت بھی عمر کافی تھی. پیٹ سے لا کے یہ بولتا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، بس ملاقات کرنے آتا ہوں. میں نے بولا رحیم بھائی اگر تبلیغ کرنے آتے تو روزہ، ملاقات کرنے آتے تو 6 مہینے میں ایک دفعہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر تبلیغ کرنا تو روزانہ ویلکم ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے. خیر کافی دن ایسے ہی چلا. پھر اس کے بعد ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ تھا، یہ تو ہار گیا تھا. یہ اپنا لینڈ لارڈ جو نیچے رہتا تھا یہ اوپر رہتا تھا، یا یہ اوپر یا وہ نیچے رہتا تھا. لینڈ لارڈ تھا، چاہے اوپر ہے لینڈ لارڈ تو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، چاہے اور رہے. ہاں نہیں مطلب ایک ہی گھر میں تھے تو وہ جب میٹنگ ہوتی تھی تو دونوں موجود ہوتے تھے. تو وہ میرے کو وہاں لے گیا. وہ کچھ کراچی کا میٹنگ میں بھی تھا. اچھا. تو اس سے بات چیت ہوتی تھی، کافی لیٹ رات تک ہوتا تھا. ایک روز میرے کو پھنسا دیا تھا ایک نقطے پر. وہ تھا فلمت توفیتنی، سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیا تھا. جب تو نے مجھے فوت کیا.
یہ ان کا ٹرانسلیشن ہے. ہم لوگوں کا ہے کہ جب تو نے اوپر اٹھا لیا. تو اس پہ پھنسا دیا. خیر کافی تحقیق کیا میں نے, USA بھی گئے, اور یہ ریلیٹڈ اس سے تھا کہ عیسائیت میں بگاڑ کب شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے USA گیا, برٹش کونسل گیا, کافی دن گیا, لیکن بعد میں خیال آیا کہ کرسچن کیوں لکھے گا, ہم کب بگڑے. ٹھیک ہے. تو یہ غلط جگہ میں آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ تو ہو کہ آمدی ہال جو قادیانی لوگ کا ہے وہیں گئے, اور اس کے امام سے کچھ تعلق بن چکا تھا. اس کو میں نے کہا کہ آپ لوگ کرسچن کو تبلیغ کرتے, کچھ میرے کو مواد دیجئے, میں بھی کروں گا. وہ وعدہ لیا کہ قدیم کتاب ہے واپس کرو گے. میں نے وعدہ کیا, اور وہ کتاب چھوٹا سا تھا, وہ لے کے آیا اور اس کو کھولا اور مکمل جواب مل گیا. تو اس کے بعد پھر یہ جواب کا میں تھوڑا ڈرتا تھا کہ کل کو قیامت کے دن گڑبڑ نہیں ہو کہ غلط بیانیہ کر دیا. تو سب سے کنفرمیشن لیا, سب صحیح ہوا. تو یہ قادیانی لوگ تو ڈر گئے. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ میرے کو مرزا طاہر جو بعد میں خلیفہ بنا, اس وقت خلیفہ نہیں تھا, اس کا میٹنگ تھا, علاقہ یاد نہیں آ رہا, ماڈل کالونی یا فیصل اس طرف ایئرپورٹ کی طرف تھا. ٹھیک ہے. کراچی ایئرپورٹ کی طرف. تو میں یہ سوال لے کے گیا, اس سوال کو میرے پاکٹ میں رکھا اور اپنے سیدھا ہاتھ میں ہی بیٹھایا میرے کو, اور کافی لوگ تھے قادیانی حضرات. تو وہ جواب میں یہ دیا کہ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے, لیکن میرے مضمون کو غلط نہیں بولا, معجزہ بول کے آگے بڑھا دیا بات کو. ٹھیک ہے. میں نے بولا میں نے قرآن کے خلاف تو کچھ بات نہیں کی تھی جو قرآن شریف کا معجزہ بتا رہا ہے. صحیح ہے. جو نقطہ میں نے دیا تھا اس کو تسلیم کر لیا. اس دن میرا دل مضبوط ہو گیا کہ اب اس کو آگے پھیلانا ہے. جواب نہیں ہے, جواب یعنی اتنے بڑے آدمی جس کے پاس بھیجا اس کے پاس بھی نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. آگے بڑھانا شروع کیا, تصدیق شدہ احمدی ہال لے جا کے بھی آپ نے دیا, یہ بلایا بھی. یہ کافی عرصے بعد انفرادی طور پر وہ ٹائپ کیا ہوا تھا. 9 سال پھر الماری میں پڑا رہا. ٹھیک ہے. کبھی کوئی بحث ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ الماری میں رکھا رہا. پھر کرتبہ مسجد کے سیکرٹری ہیں کاظمی صاحب, ان کو پتا چلا تو وہ کمپیوٹر میں پہلے دفعہ کمپوز کیے, اور میں اعتکاف میں تھا. تو میں نے کہا کہ اس میں ایک کام کرو, 50,000 کا انعام ڈال دو. تو کاظمی بھائی بولے اگر جواب آ گیا تو کیا کرو گے. میں نے بولا میں دوں گا, آپ فکر مت کرو. تو احمدی ہال جمعہ کا نماز تھا, وہاں جا کے باہر میں کھڑے ہو گئے. کاظمی بھائی بھی تھے, میں بھی تھا. گاڑی کو ایسا رکھا کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہنگامہ کرے تو بھاگنے میں آسانی ہو. تو اس کے بعد پھر کاظمی بھائی اور ہم مل کے قادیانی لوگ جو جا رہے تھے اندر نماز پڑھنے, ان کو دیا. تو اس سے کافی ہلچل مچا, کیونکہ پہلے دفعہ کوئی انعامی مضمون آیا ان کے پاس, اور وہ بھی اس نقطے پر آیا جس نقطے کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں, ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سورج کے جیسا چمکتا ہوا دلیل تھا, اور جب پیش کرتے تھے تو مخالف بھاگ جاتے تھے. اور یہ ہمارے اپنے لوگوں کا بھی کہنا تھا کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے, ایک کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اور مرزا غلام احمد جو انجام آتم کتاب لکھا ہے اس میں چیلنج بھی کیا تھا اسی نقطے پر, جو میرے کو بعد میں پتا چلا کہ چیلنج بھی تھا. تو اللہ کے فضل سے 85 سال بعد میرے طرف سے وہ جواب آیا, اور جواب ایسا آیا کہ دنیا کے کسی بھی سپریم کورٹ میں غلط ثابت کرو, 1 کروڑ انعام ملے گا. قادیانی جج بھی منظور ہوگا, نہ ملے تو یہودی کرسچن جو بھی جج آ جائے منظور ہوگا. اور اس کے میرا موجودگی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ منفرد ایک چیلنج, اور میں چیلنج بھی نہیں کروں, اپیل بھی نہیں کروں گا, 1 کروڑ نقد انعام دوں گا. لیکن اتنا خاموش ہوا کہ 16 سال بعد الفضل لندن میں آیا. انفرادی طور پر قادیانی آتے تھے, لیکن مرزا طاہر کا آرڈر تھا جو میرے پاس تحریری طور پر موجود ہے, دوسروں کی طرف سے ملا ہے, کہ مرزا طاہر نے آرڈر دیا ہے کہ ایک فتنہ آیا ہے, اس سے یعنی کنارہ کشی کرو, اس سے الجھو مت. لیکن یہ پرنٹ بھی ہوا تھا. اس کے بعد پھر 26 نومبر کو الفضل لندن میں پرنٹ کیا تھا, علمی معجزہ بول کے. یہ میرے سوال کا جواب موجود ہے. پہلے تو میں نے کہا کہ طوطا بولا تو صحیح. تو ایک دکاندار تھا, طوطا پالا تھا, لوگ آتے تھے سامان خریدتے تھے اور طوطا سے بات کرتے تھے, زیادہ دیر کھڑے ہوتے تھے, زیادہ خرید لیتے تھے. ایک دن دکاندار گیا کہیں باہر, تو